وہ جو شکستہ دل ہیں کہ جو کبھی نہیں جا سکے مدینہ منورہ یا ایک بار گئے ہیں دوبارہ جانا چاہتے ہیں، ذرا ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ایک انسان کے دل میں جو تڑپ ہے نا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ کہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، کہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ تو کئی مرتبہ انسان ممکن ہے کہ فزیکلی نہ پہنچ پائے، لیکن یہ کہ معنوی اعتبار سے اس کا جو قرب ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس قرب معنوی کی وجہ سے انہیں وہی شرف عطا کرے کہ جو وہاں پر موجود افراد کا شرف ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے افراد موجود ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، اس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا کے کتنے کونوں کے اندر موجود ہیں، نہ بھی پہنچ پائیں، اگر پہنچ پائیں تو کیا کہنا، لیکن یہ کہ اگر نہ بھی پہنچ پائیں تو اپنے دل کو ان کے ساتھ مربوط رکھیں، تو جہاں پر ہوں گے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ درود پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تمام تر انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی تڑپ موجود ہے پیغمبر اکرم سے کنیکٹ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بہت سے جہاں پہ ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بے شک بے شک اس کا سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو ان کو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی بتائیے گا کہ اس دور میں کہ جب ظاہر ہے لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہیں، معاشی حوالے سے بھی اور بہت ساری، تو ایسے میں ہم نعتیہ اشعار میں بھی سنتے ہیں کہ اب حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ تو سرکار کی یاد، سرکار کا پیغام کیسے جو پریشان حال لوگ ہیں مختلف حوالوں سے، دنیاوی پریشانی مبتلا لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے ایک ربط ایسا قائم کریں ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قلوب کے اطمینان کا باعث بنے؟ دیکھیے، ایک ہے خشک تعلق اور ایک ہے وہ کہ جس کے اندر ایک واقعاً آپ کہیے کہ ایک ایسی تری موجود ہے کہ جو انسان کو جوڑ دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم، بالکل بے شک، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایک خشک تعلق نہیں ہے، واقعاً ایک مرطوب تعلق ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر ایک چاشنی موجود ہے، ایک شیرینی موجود ہے۔ یعنی آپ اس کو دیکھیے، جو ابھی مفتی صاحب نے جیسے آیت سے استدلال کیا تھا نا کہ رفعنا ذکر کا اگر ہو جاتا تو بھی ٹھیک ہے کہ ذکر کی بلندی کا ذکر تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ رفعنا لکا ذکر، آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی جو تعلق ہے اس کے اندر کتنی جاذبیت موجود ہے، کتنی ایبزارپشن موجود ہے، کتنی اٹریکشن موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، خدا کہہ دیتا کہ حبیب آج تک آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ آج سے آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، تو ایک آربیٹریٹر والا انداز ہوتا ہے، ایک کمانڈمنٹ جو ہوتی وہ تو آ جاتی، ایک عامر کا امر تو ہوتا، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ شیرینی، وہ جاذبیت نہ ہوتی۔ لیکن جب پروردگار عالم بیان کرتا ہے تو دیکھیے کہ کتنا سجا کر بیان کرتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار متوجہ ہوتا ہے آسمان کی طرف کہ کب وہ حکم آئے گا، کب وہ حکم آئے گا، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ محض ایک عامر کا امر نہیں ہے، یہ ایک حاکم کا حکم نہیں ہے، یہ بالکل وہی انداز ہے جو ابھی جو کلام انہوں نے پڑھا نا، اور وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی کہ سب رسول خدا بن کر آئے اور وہ حبیب خدا۔ تو یہ حبیب خدا والا جو معاملہ ہے نا، کہ جو محبت اور حب اور وہ جو چاشنی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر کہ لنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ کیا انداز ہے کہ جس سجا کر، جس طرح سے اس کو سنوار کر اس جملے کو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی قربت سب چاہتے ہیں، خدا کو راضی کرنا سب چاہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم حج پر جا رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ خدا ہے کہ جو اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بات کو پروردگار نے سورہ والضحیٰ، جس کا بھی تذکرہ بھی آیا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ انداز جو ہے، بالکل یہ انداز جو پروردگار اپنے حبیب کے ساتھ قائم کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر بٹوین دا لائنز بھی، بین السطور بھی موجود ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایکسپلیسٹلی بھی کئی جگہوں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کتنا بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو جائے اپنے والدین سے, رشتہ داروں سے, قبیلے سے, عشیرے سے, تمام تر محبتوں کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے. یہ محبت پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیوں اتنا کہا جا رہا ہے محبت محبت محبت؟ جیسے کہ محبت دل کے تار کو چھیڑ دیتی ہے. محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس معنوی قرب کے سفر کو بہت تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے. کہ جب ایک انسان پردیس میں بھی ہو اور اپنی ماں سے فون کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ بھائی بات ہو گئی ختم ہو گئی, آپ نے بات کر لی, انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں. یہ دل کے تار ہیں کہ جب انہیں چھیڑ دیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دل میں محبت کتنی گہری تھی. وہ انسان واقعاً اس بعد کو محسوس کر رہا ہے کہ فزیکلی میں کچھ فاصلے پر آ گیا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ والی کیفیت جو ہے انسان جب اپنے وطن کے اندر بھی درود پڑھ رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, نعت کے شعر وہ پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, ذکر پیغمبر آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے, تو یہ تمام تر چیزیں بتلاتی ہیں کہ وہ مانوی جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل اس طرح. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تعلق میں ذرا اور آپ اضافہ کیجئے فیاضی صاحب, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیگمنٹ کا اختتام آپ کے کلام سے ہو انشاءاللہ. لمیاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سورے, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا, من بے کسو طوفان ہوش روبا, مجدھار میں ہو بگڑی ہے خواج, مجدھار میں ہو یا رسول اللہ, مجدھار میں ہو بگڑی ہے خواج, موری نیا پار لگا جانا. عنفی عطشو وسخا کاتم, بھائی کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اے گے سوے پاک اے ابر کرم, ابر کرم, اے گے سوے پاک ابر کرم, برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھم, بس بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا. الروح فدا کفزد, خوب پڑھ رہے ہیں فیاضی صاحب, کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. یک شولا ہائے ہائے گر بر زن عشقا, یک شولا دیگر بر زن عشقا, مرتن من دھن سب پھونک دیا
جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا چارس راہ پڑا جانا ناچارس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سورے تجھ کو شرے دو سرا کیا کہنے ہیں. سلامت رہیے. واہ 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 واہ. جس طرح لطف لے کے آپ نے پڑھا ہے ہم نے محسوس کیا ہے اسے. ہاں خوب ہم نے ویسے ہی کمیونیکیٹ ہوا ہے. وہ ان کو پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا, ہمیں سننے میں لطف آ رہا تھا, سرور آ رہا تھا. کیا کہنے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ہماری نشریات جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.